السلام علیکم ناظرین، پروگرام فرنٹ لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا دن ہمارا مخصوص ہوتا ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت صوبہ بلوچستان کے بارے میں، وہاں کی سیاسی معاشی جو تبدیلیاں ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹ پینلز کے ساتھ، وہاں پر جو سیاسی نمائندے موجود ہیں ان کے ساتھ۔ تو آج کا جو پروگرام ہے ناظرین، ہم اس کو کیونکہ لائیو ہوتے ہیں اور اس پروگرام کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر آپ کی سکرینز پر آ رہا ہے لیکن میں دہرائی دیتی ہوں، 051-410-2357۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کے بلوچستان کے دورے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ دن سے بہت خاموشی چھائی ہوئی ہے بلوچستان کی سیاست پر، لیکن انتظار ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی وہاں جائے گی اور یوم تاسیس منائے گی، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے بہت سارے سرپرائزز ہیں جو شاید اس کے بعد بھی ملکی سیاست کو ملیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے بحث کا وہ یہی رہے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ پینل میں ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں اور بلوچستان کے تمام معاملات پر بہت گہری نظر ہے ڈاکٹر صاحب کی۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مولوی محمد سرور موسیٰ خیل صاحب، آپ صوبائی نائب امیر ہیں JUIF کے، اس کے علاوہ سابق وزیر بھی ہیں، صوبائی وزیر بھی ہیں۔ تو سر، سب سے پہلے سجاد صاحب آپ سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں جو یہ خاموشی ہے یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے بلوچستان کی سیاست میں؟ دیکھیں، بلوچستان کی جو صحافت بھی ایون میں کہوں گا، اور جو بلوچستان کی سیاست ہے اس کی سمت کا تعین ماضی میں کیا جا چکا ہے اور اسی سمت میں آج بھی رواں دواں ہے۔ چاہے اس کو آپ تجربہ گاہ کے طور پر دیکھیں یا بلوچستان میں سیاسی منظرنامے کی تبدیلی سے بلوچستان کو صف اول کے کردار کے حوالے سے اگر آپ جانیں تو آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے، اور بلوچستان سے جو ہے وہ خزاں سے بہار کے موسم میں بلوچستان داخل ہو چکا ہے۔ گو کہ اب پتجھڑ اور خزاں ہی ہے، لیکن وہ بہار میں سیاسی بہار جس کو کہتے ہیں، اور سیاسی بہار اور ایک میلہ سجا ہوا ہے، گھونسلے تبدیل ہو رہے ہیں، وفاداریاں تبدیل ہو رہی ہیں، اور اقتدار کا حصول ہے، پروٹوکول کا نشہ ہے جو سب کے سروں پر سوار ہے۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں بہت کم، میں ایک جزوی طور پر یہ بہت مائنر سا ایک طبقہ جو سیاسی طبقہ ہے جو کہ نظریات کی سیاست پہ یقین رکھتا ہے اور جذبات اور کسی قسم کے حادثات کا سہارا نہیں لیتا، وہ آج بھی انٹیکٹ ہے اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ ورنہ جتنی ان سیاسی جماعتوں نے جماعتیں بدلی ہیں، میں معذرت کے ساتھ وہ نہیں کہنا چاہتے اتنے کپڑے اور اتنی قمیضیں نہیں بدلی ہوں گی جتنی سیاسی جماعتیں بدل لی جاتی ہیں۔ PMLN کے سربراہ گئے، اور جن لوگوں نے ماضی میں PMLN کو اس نہج تک پہنچایا، بلوچستان سے ان کا صفایا کیا، وہ لوگ آج دوبارہ انہی صفوں میں شامل ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یوم تاسیس منانے جا رہی ہے، وہ دعویٰ کر رہی ہے، بلاول صاحب بھی آ رہے ہیں، آصف زرداری صاحب بھی آ رہے ہیں، کوئی سرپرائز دینے جا رہے ہیں، لیکن مجھے وہ کسی قسم کا کوئی سرپرائز نہیں لگ رہا۔ وہ اب سرپرائز دینے سے نہ صرف قاصر ہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایلیجیبل بھی اب نہیں رہے کچھ لوگ وہاں پہ کہ وہ اب آپ کو نیا سرپرائز دیں۔ آپ کو سرپرائز دیا PMLN نے، اس کے بعد آپ کو سرپرائز دے گی JUI، جمعیت علماء اسلام، کیونکہ جمعیت علماء اسلام اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو اس کے روٹس ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں گو کہ اپوزیشن میں بڑا وقت گزارا ہے JUI فے نے، اور اس سے ماضی میں بھی جو تھے ہمارے سکندر صاحب تھے، اپوزیشن لیڈر تھے، بڑا احتجاج کیا، جام صاحب کو گھر بھیجا کہ جام صاحب تو کمال نہیں دکھا سکے، قدوس بزنجو کو لائے اور تخت نشین ہوئے اور ان کو تخت پہ بٹھایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ لاپتہ وزیر اعلیٰ بن گئے قدوس بزنجو صاحب، جو آج تک لاپتہ وزیر اعلیٰ ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں اکثر، اللہ ان کو صحت دے، پتہ نہیں ہمارے سامنے تو ان کی کوئی پراپر کوئی ڈائگنوزس بھی سامنے نہیں آئی کہ ان کو کیا مسئلہ ہے۔ لیکن انفارچونیٹ جو ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے، دوبارہ سے وفاداریاں تبدیل ہو گئی ہیں، اور باپ کے جس باپ کے لیے القابات میں دوہرا نہیں سکتا، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ باپ کے حوالے سے جو القابات سے نوازے جاتے تھے وہ لوگ، اور یہی تمام سیاسی جماعتیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، کافی حد تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ انہوں نے ملاقات کیوں نہیں کی۔ سردار اختر مینگل صاحب ڈیفینیٹلی ان کا ایک اپنا ایک ایشو ہے، اور وہ ہمیشہ سے آئسولیٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، گو کہ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب انہیں اقتدار ملتا ہے تو وہ ساتھ ہو جاتے ہیں، وفاقی حکومت بھی بنا لیتے ہیں، لیکن ان کی سیاست جو ہے اس کے بارے میں آپ قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا کہ وہ ان کی ٹائمنگ اور جو وہ فیصلہ کریں گے انتخابات سے قبل، وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگا، کیا ہوگا۔ بہرحال مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں، ہمارے ساتھ کوئٹہ اسٹوڈیوز میں۔
عیسیٰ روشان صاحب بھی موجود ہیں، آپ سیکرٹری اطلاعات ہیں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے۔ جی مولانا صاحب، اگر آپ کی طرف آیا جائے، جو سرپرائز کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے سے ڈاکٹر صاحب، واقعی میں وہ والا سرپرائز جے یو آئی ایف دے گی؟ کیونکہ بڑی خاموشی سے ہم نے دیکھا ہے کہ جے یو آئی ایف اس وقت بیانات کی جنگ میں بھی اس طرح سے شامل نہیں ہو رہی جس طرح کی باقی پارٹیز آپس میں شامل ہو رہی ہیں، تو کیا بھی سیاسی وہ جو الیکشن کی تیاریاں وہ چل رہی ہیں، اور کیا سرپرائز ہے جو جس کو ریفر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب؟ شکریہ میڈم، آپ نے موقع دیا۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا۔ جمعیت علماء اسلام بلوچستان کا ایک گراس لیول جماعت ہے، کوئی شخصیات کا جلوس نہیں ہے، کوئی شخصیات کا جھمگٹا نہیں ہے، بلکہ شاید ایسے گھر نہ ہو بلوچستان میں جس میں ہمارا کوئی نہ کوئی ورکر ہو، نہ ایسے گاؤں ہے جس میں ہماری بنیادی ورکر نہ ہو۔ تو اس طرح کی جماعتیں شاید میرے حساب سے پاکستان میں بہت کم ہے۔ شخصیات کا جمگٹا آپ کو ملے گا ہر طرف، اور وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ کبھی کس شکل میں ہوتی ہے، کبھی کون سے جھنڈا گلے میں ڈال کے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی کس شخصیت کے ساتھ کھڑی ہو کر اپنا مستقبل کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام بنیادی طور پر بلوچستان کا گراس لیول جماعت ہو کر بلوچستان کی عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، اور میں بہت ذمہ داری سے اس آپ کے پروگرام سے کو بنیاد بنا کے گزارش کروں گا کہ اگر صحیح معنوں میں صاف اور شفاف الیکشن ہوتا ہے تو بلوچستان کی سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام ہوگی پارلیمان میں۔ صحیح، لیکن مولانا صاحب جو دیکھتے ہیں ہم، حکومت بنائی جاتی ہے جب بھی، تو وہ تو انہی سیاسی طریقہ کار سے بنتی ہے، انہی ٹیکٹک سے بنتی ہے، الیکٹیبلز کا نام بار بار آتا ہے کہ جب حکومت بنانے کی باری آتی ہے تو صاف شفاف الیکشن تو ایک خواب ہی ایک طرح سے ہمارے سسٹم میں لگتا ہے، اور اس کے بارے میں تحفظات کا اظہار بھی کر چکے ہیں ہم، کہ دیکھا گیا کہ جے آئی ایف کی طرف سے بھی تحفظات کا کچھ حد تک اظہار کیا گیا۔ تو جو جب حکومت بنانے کی باری آتی ہے تو وہ جو طریقہ کار ہے یا وہ ٹیکٹکس ہیں اس پر اتنا بلیو نہیں کرتی جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں، اور اس وقت صرف لوگوں کے اوپر فوکس کریے، یا آپ لوگوں کے بھی کوئی مذاکرات جاری ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ واقعی اس مخلوط حکومت کا اہم حصہ ہوں گے؟ محض ایسا نہیں ہے، یہ بھی ایک بدقسمتی والی بات ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ مخلوط حکومت بنی ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ ایک پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، اپنے ووٹ کو تقسیم کرتے ہیں، سب میں بانٹتے ہیں، ہر کسی کو تھوڑا تھوڑا حصہ دیتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ اس طرح ہونے نہیں دیا جا رہا کہ لوگ ایک جماعت پر اعتماد کریں، اس جماعت کو اکثریت دیں، اور پھر وہ آگے جماعت حکومت بنائیں، اور وہ پھر اس صوبے کی مفاد کے لیے ایک ٹھوس موقف اختیار کریں وفاق کے سامنے۔ اس طرح ہونے نہیں دیا جاتا۔ یہ ایک پلان کے تحت گروپس بنا کے، پاکٹس بنا کے، ان کو تھوڑا نمائندگی دو، ان کو تھوڑا نمائندگی دو، اور پھر ان کو ملا کے ایک مخلوط حکومت بنائی جاتی ہے۔ پھر معزہ حکومتوں میں ہم رہے ہیں، مخلوط حکومت میں کافی سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ حکومت صوبے کی عوام اور صوبے کی خوشحالی کے لیے کوئی مضبوط موقف بنا کے وفاق کے سامنے رکھیں اور اسے اپنے حقوق مانگیں، اس کو طاقتور نہیں ہونے دیا جاتا۔ اچھا مولوی صاحب، ایک بات میں کرنا چاہوں گا، پھر ماہرہ آگے اپنے دیگر مہمانوں کی طرف بھی بڑھیں گی۔ آپ ایک نظریاتی طور پر آپ کوئی جمع غفیر یا آپ کوئی نمود و نمائش نہیں کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ بڑے انٹیکٹ ہیں، گو کہ آپ نے اپنے نظریات پہ کمپرومائز کیا، آپ نے ان لوگوں کو اپنی صفوں میں شامل کیا جن کے بارے میں بہت ساری باتیں اب میں کون کون سی آپ کو یادیں آپ کی تازہ کروں۔ اس وقت بھی آپ کی جماعت میں آج ایک شخصیت جس کا آپ نے نام لیا، جنہوں نے پی ایم ایل این میں شرکت کی، جن کا تعلق بارکھان سے ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ساراوان سے بھی، جو کہ آپ کے نہ نظریات کی کہیں قریب ہیں، نہ ہی آپ کی کوئی سیاسی نظریاتی وابستگی ان کے ساتھ ہے، تو آپ نے بھی تو الیکٹیبل کی سیاست شروع کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بلوچستان عوامی پارٹی کے ایک دھڑے کو فارغ کر دیا، دوسرے دھڑے کو آپ نے بٹھا دیا، یعنی باپ جو ہے
وہ ایک طرف حرام ہے, دوسری طرف باپ حلال ہے. تو آپ کبھی بلوچستان کے اندر معذرت کے ساتھ دوہرا معیار نظر آیا؟ وفاق میں آپ منسٹریاں لے لیتے ہیں, صوبے میں آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, مولانا صاحب کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں, صوبے میں آپ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یہی حالت عوامی نیشنل پارٹی کی بھی ہے. بلوچستان میں وہ حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں اور وفاق میں جو ہے اسفندیار ولی صاحب جو ہے باپ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ دوہرا معیار ہے, تقاضا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ پروٹوکول کا حصول اس کے بغیر نہیں ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, میں نہیں آپ کی گفتگو سے اتفاق کروں گا. نوٹیبل کو ہم نے اس لیے نہیں لیا کہ وہ ہمارے مخالف ہو کر ہمارے ساتھ ہیں, بلکہ انہوں نے ہماری سوچ سے اتفاق کیا ہے, اور اتفاق کرنے کے بعد ہم نے ان کو قبول کیا ہے. اب اتفاق سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مدرسے سے پڑھ کر آیا ہے جی, بلکہ اتفاق سے مراد یا انہوں نے 4-5 دن میں حفظ کر لیا. نہیں 4-5 دن والی بات بھی نہیں ہے. اتفاق سے بات یہ ہے کہ جو جماعت کا صوبے کے بارے میں پالیسیاں ہیں, موقف ہے, سیاست ہے, اس سے وہ متفق ہوئے. پہلے نہیں تھے, اپنے الگ راستے پہ چل رہے تھے. پھر جب متفق ہوئے تو ہم نے اپنے صفوں میں اس کو شامل کیا. اور پھر جب آپ کی صفوں سے چلے گئے وہ متفق نہیں ہوئے, آ کے انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے غلطی کی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, بس میں عرض کر رہا ہوں نا کہ لوگوں کو مفادات بھی تو عزیز ہوتا ہے. ہمارے کوئٹہ سے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. روشان صاحب, آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی سن رہا ہوں. جی, اور گفتگو بھی آپ نے یقیناً سنی ہوگی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل, آپ کی آواز آ رہی ہے. خوش آمدید آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے ہم کہتے ہیں. روشان صاحب, جو گفتگو چل رہی تھی کہ کیا یہ دوغلی سیاست آپ اس کو کہیں گے, یا آپ اس کو جمہوریت کا حسن کہیں گے, سیاسی تدبیر کہیں گے؟ کیونکہ بلوچستان کی سیاست کی جب بھی بات آتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ جو دوغلی سیاست یا حکومت بنانے میں جو کردار ہے اس کی جو ہے اس کو بیچنا اور اس کو خریدنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کیسے تجزیہ کریں گے بلوچستان کی جو حالیہ سیاست ہے اس کے بارے میں؟ بہت مہربانی اے وی ٹی خیبر کے, بہت مہربانی کا آپ نے ہمیں موقع دیا. ہمارے صوبے میں جو سیاسی صورتحال بن رہی ہے وہ مختلف اداروں کی مداخلت کے باعث بن رہی ہے, اور اس طرح نہیں کہ لوگ نظریاتی طور پہ کسی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ اب نظریات چھوڑ کے دوسرے نظریات قبول کر رہے ہیں. یہاں نظریاتی پارٹیاں اب بھی وجود رکھتی ہے, جیسے ہمارے پارٹی ہے پشتونخوا ملیم پارٹی, لیکن پارٹیوں میں بھی کمزوریاں ہیں. پارٹیاں بھی الیکٹیبل کو لے کر اسمبلی تک اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے حربے استعمال کرتے ہیں, اور غیر مرئی قوتیں بھی الیکٹیبل کو لے کر مخصوص پارٹی میں شامل کرواتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ لوگ جو بات کر رہے تھے, باپ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. باپ کے ایک حصے کو رکھا گیا ہے, اسے یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنی جگہ پہ رہے, اور دوسرے حصے کو کہا گیا کہ آپ لوگ نواز شریف میں شامل ہو جائے, نواز شریف کے ساتھ ہو جائے. پھر آخر میں واپس آ کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو تام لیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے انتخابات خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے, پھر سلیکٹڈ ہوں گے, اور یہ انتخابات بھی ملک کو بحرانوں سے نجات نہیں دلا سکتی, نہ ہی ہمارے صوبے کو بحرانوں سے نجات دلا سکتی, نہ عوامی ترقی و خوشحالی کے کام ممکن ہو سکیں گے. بلکہ آپ دیکھ لیں گے بہت کم عرصے میں کہ ملک میں ایک نئی سب بندی ہو جائے گی, جمہوری پارٹیوں کی ایک علیحدہ سب تشکیل ہو جائے گی, اور جو سلیکٹڈ کے طور پہ آنا چاہتے ہیں اس کی دوسری سب بندی ہو جائے گی, اور نتیجے کے طور پہ جو بھی حکومتیں آئیں گی ان کے خلاف پھر ملک میں تحریک شروع ہو جائے گا. اگر شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات کیے جائیں حفاظتی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی, تو مستحکم حکومتیں بن سکتی ہے, اور مستحکم عوامی حکومتیں جو عوام کے ووٹ سے منتخب ہو, با اختیار ہو, وہ وفاقی سطح پر بھی ملک کو استحکام دے سکتا ہے, ملک کو مسائل سے نجات دلا سکتا ہے, اور صوبائی سطح پر بھی کام کر سکتا ہے. اچھا عیسیٰ روشان صاحب آپ نے جو بات کی ہے, نظریات کی بات کی ہے, ڈاکٹر سجاد بخاری آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے کہا اداروں کی مداخلت, یہ اداروں کی مداخلت ہماری سیاسی جماعتوں کو اتنی دیر بعد کیوں یاد آتی ہیں؟ جب اقتدار ہوتا ہے, آپ کے ہی ایک ممبر نے, بلکہ آپ کی جماعت بھی کہوں گا,
انہوں نے نہیں سر سنیے نا, انہوں نے جام کمال صاحب کو کمال نہ دکھاتے ہوئے کہ انہوں نے کوئی کمال نہیں دکھایا, آپ نے قدوس بزنجو کے لیے لابنگ کی, یعنی باپ آدھا باپ آپ نے برا کیا, آدھا باپ آپ نے اچھا کیا, پھر آپ نے ان کو تخت پہ بٹھایا, آپ کے ایم پی اے تھے, آپ کے لوگ تھے, سنیے نا سر, پھر آپ کی سیاسی جماعت جو آج 2 دھڑوں میں بے شک تقسیم ہو چکی ہے, کوئٹہ میں گورنر آپ نے لگایا, تب تو آپ پتہ نہیں آپ کیسے جیت کر آگے تھے, تب تو اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر رہی تھی, میرے خیال میں سوئی بھی تھی, آپ کے صوبائی وزراء آئے, آپ کی سیاسی پوری جماعت کو نوازا گیا, آپ پنجاب میں بیٹھ کر جن کو برا بلا بولتے رہے, وہاں پہ آپ کی سیاسی جماعت کے جو سربراہ تھے انہوں نے ایک اتحاد بنایا. یہ کیسا دورہ معیار ہے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں کو جب کچھ مل جاتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے, جب آپ کو نہیں نوازا جاتا تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگڑ دیتے ہیں. نہیں یعنی یہ بات یہ بات نہیں ہے. دیکھو واقعات سے یہ ثابت ہے, 2013 کے انتخابات میں ہم عوامی رائے کی حمایت سے اقتدار تک پہنچے تھے, اور مسلم لیگ نون اور نیشنل پارٹی کے ساتھ ہماری جو حکومت بنی تھی, جو 4 سال سے زائد کچھ عرصہ چلی, اس کو شعوری منصوبے کے تحت برخاست کیا گیا. یہ جو آج باپ میں ہے اس کی اکثریت اس ٹائم نواز لیگ میں تھی, اس کو راتوں رات تبدیل کر کے باپ پارٹی بنائی گئی, اور راتوں رات اس وقت بھی ہم نے کہا ہے, ریکارڈ پہ ہے, ہم آپ کو اپنے اس وقت کے پریس کانفرنسز, اس وقت کے بیانات سارے ریکارڈ آپ کو دے سکتے ہیں. اور 2018 کی انتخابات تو سلیکٹڈ تھے, ابھی وہ تو سب نے مان لیا. نہیں وہ صحیح تھے, آپ والے دور والے جو انتخابات تھے اس میں مداخلت نہیں کی اسٹیبلشمنٹ نے, پکی بات ہے یہ, وہ صحیح تھے, مطلب اس میں آپ کو نشستیں مل گئی, مداخلت نہیں تھی اس میں یہ مداخلت نہیں تھی کہ کسی کو روکا نہیں گیا, کسی کو بولا نہیں گیا, جو جیت رہے تھے اس کو جانے دیا گیا, جو جیت رہے تھے عوامی حمایت سے اس کو وہ جیت گئے. اور پھر جو قدوس بزنجو کی سال کے آخر میں حکومت آئی, اس کو تو شعوری منصوبے کے ساتھ لایا گیا. ہمارے پرانے پارٹی کے چیئرمین نے اس آدمی کا نام بھی لیا تھا کہ بریگیڈیئر فلانا نے یہ کام کیا ہے. اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کا استحکام یہ ہے کہ ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی ہو, پارلیمنٹ کی بالادستی ہو, شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات ہو. جو پارٹی وہ پاک اور صوبوں میں عوام کی حمایت سے جیتے گی ان کو موقع دیا جائے کہ وہ حکمرانی کر لے, عوام ہی اس کا بہترین احتساب کر سکتے ہیں. ہم اور آپ اور ادارے جو ملکی آئین کے مطابق پابند ہے, ہر ادارے کو آئین کے دائرے میں پابند ہو کر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینی چاہیے. کسی کی پسند اور ناپسند کو چھوڑ کر اگر یہ ہوتا ہے, ابھی جیسے ملکی فضا بن رہا ہے, جس طرح سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پہ رات کو آپ سنتے ہیں جو ماحول آ رہا ہے, آپ کے اینکر جو سوال کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ فلانا لاڈلا پلس ہے, تو یہ تو غلط بات ہے. مثال کے طور پہ ابھی جو عمران کے تحریک انصاف کو آپ دیکھ لیں, جو لوگوں نے غلط کام کیے تھے, جن پہ ایف آئی آر ہے, ٹھیک ہے اس کو تو بند کیا گیا ہے, اس پہ کیس چل رہا ہے. جو عام کارکن ہے وہ میٹنگ تک نہیں کر سکتے, وہ اجلاس تک نہیں کر سکتے. تو یہ کس طرح پلینگ گراؤنڈ ہے؟ مثال کے طور پہ ایک میرے لیے ہر چیز میسر ہے, آپ کے لیے ہر چیز میسر ہے, بغلگیر نہ ہوا کرے نا, یہ لوگ پہلے بہت بغلگیر ہوتے ہیں, مفادات حاصل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ناراض بھی ہوتے ہیں. جن لوگوں نے غلط کام ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ آغا حسن بلوچ صاحب موجود ہیں, سابق وزیر ہیں, اور آپ کا تعلق ہے جی بی این پی سے. آپ کا بھی ہم موقف لیں گے. آغا صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی 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 آغا صاحب, آپ نے سنا ہوگا کہ بحث جو تھی وہ بلوچستان کی سیاست کی اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے کہ پرانی غلطیاں یاد دلائی جاتی ہیں بار بار. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تمام جو نئی سیاسی صورتحال بنی ہے, پی ایم ایل این جا چکی ہے, دورہ کر چکی ہے, اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا دورہ قریب ہے, تو اس میں جو قوم پرست جماعتیں ہیں, آپ ان کا کیا سیاسی مستقبل دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیے جی میڈم, میں آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچ اگر ایک ریاستی ادارے, حکومت, حکمران, ارباب اختیار اگر چاہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں جو لوگ قومی ادارے میں ان کو شامل کیا جائے, تو خدا رہا بلوچستان میں فری فیئر الیکشن کو لازمی قرار دے. کہ
اتنے عرصے سے لوگوں کی جو مایوسیاں ہیں یا جو پریشانیاں ہیں یا جو مشکلات ہیں اور ایسے محرومیاں ہیں، اس کا واحد حل ہے کہ بلوچستان میں فری فیئر الیکشن ہو، تو لوگ قومی ادارے میں بھی شامل ہوں گے، آئین اور پارلیمنٹ کی جمہوری جدوجہد میں بھی لوگ جوگ در جوگ شامل ہوں گے، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ واقعی یہاں پہ جو جمہوری ادارے ہیں اس پر ان کا اعتماد بڑھے گا، پارلیمنٹ پہ ان کا اعتماد بڑھے گا، اور یہ کہیں گے کہ جی ہم وہاں جا کے بلوچستان کی جو مسئلے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، محرومیاں ہیں، ناانصافیاں جو ہوئی ہے پچھلی بار ہمیشہ ہوتی رہی ہے نا، تو اس میں اس کا بڑی حد تک خاتمہ ممکن ہوگا۔ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے اس ملک کے فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں، میں کہوں گا کہ بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کی تمام لوگ پارلیمانی جدوجہد کریں، آئینی جدوجہد کریں، اس قومی ادارے میں شامل ہو، اور یہ سب کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ابھی آپ کا کیا تجزیہ ہے، کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں؟ میں جی ہاں بالکل جی الیکشن کی طرف تو جا رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ الیکشن کی طرف اگر ہم ابھی سے جائیں نا، اور لیکن ہم ایک تاثر دینا ہے کہ بھی ہم اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا چاہتے ہیں، تاکہ اب جو وہاں پہ جو میں بتاؤں آپ کو، کبھی 2 دنوں میں باپ پارٹیاں بن جاتی ہیں ان پہ، تو وہی باپ پارٹی کی جو خانہ بدوش مسافر جب میاں صاحب آتے ہیں تو میاں صاحب کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ پہلے 2-3-4 ماہ قبل ان کو شاید اشارہ دیا، یہ بتایا گیا تھا، اشارہ دیا گیا تھا شاید پیپلز پارٹی یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں آئے گی تو بلاول پرائم منسٹر بنے گا، تو کچھ لوگ باپ کے 2-3-4 جو بچے تھے چھوٹے چھوٹے اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ایک ہی خانہ بدوش ہے یہ لوگ۔ یعنی میں سمجھتا ہوں اگر آج بلوچستان کی جو حالات ہے نا، جو مخدوش حالات ہے، جو کرائسس ہے، جو پسماندگی ہے، ان کی سب سے بڑے ذمہ دار سیاسی جو باپ پارٹی کے بچے ہیں، جو مختلف جگہوں پہ آج بھٹک رہے ہیں صرف اپنے مفادات کی خاطر۔ جی بلوچ کا وقت ہوا ہے، ایک آغا بریک کا صاحب وقت سے ہوا بڑا ہے، لیکن یہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اپنی بحث کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، کنٹینیو کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بلوچستان کی سیاست کا ذکر ہو اور باپ کے کردار جو ہے اس سے ہم نکلنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم دوبارہ اسی کردار کے اندر واپس چلے جاتے ہیں۔ آغا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، لیکن دوبارہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو لائن پہ لے لیں، لائن کی ڈراپ ہوئی تھی، لیکن یہ کہ آپ اس سے پہلے جو آغا صاحب سے اس چیز کا بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے، بنیادی سوال تو ہمارا وہی تھا کہ آخر قوم پرست جماعتیں ہیں، ان کا کیا کردار نظر آتا ہے سیاسی مستقبل میں، لیکن ایک ہی بات ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تبھی کوئی بھی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی بلوچستان میں کردار ادا کر سکیں گے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فری اینڈ فیئر الیکشن مسئلہ نہیں ہے بلوچستان کا، ہونا تو چاہیے۔ ڈیموکریسی میں فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہی اس کی بنیاد ہے کہ آپ شفاف اور آزادانہ انتخابات کروائیں۔ ووٹر کا مسئلہ ہے، ووٹر جس کو چنتا ہے، مار کھاتا ہے یا انجوائے کرتا ہے یا فیسلیٹیٹ ہوتا ہے یا اس کے بچوں کے مستقبل کا اچھا تعین کیا جاتا ہے، تو پھر وہ اسی کا فیصلہ ہے نا، اس نے جس کو ووٹ دیے بھگتے پھر۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ جمہوریت میں اچھی لگتی ہے، لیکن یہ جو آپ کو فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ فری فیئر الیکشن، آغا صاحب آگے، آغا صاحب ڈاکٹر سجاد بخاری آپ سے مخاطب ہوں، آپ نے جو بات کی ہے بالکل جمہوریت کے حوالے سے اور آپ کی جو پارلیمانی جد و جہد کی بات کی ہے، تو نو ڈاؤٹ کہ آپ کی جماعت نے سردار اختر جان مینگل صاحب نے جو ہے وہ پارلیمانی جد و جہد کی ہے، بڑی اچھی آپ نے بلوچ جو آپ کے خاص طور پر جو اپنے اپنے ایریاز میں اور بلوچستان کی اچھی نمائندگی کی ہے۔ یہاں پہ آپ کے حوالے سے بھی بہت سارے تحفظات ہیں، جیسے جے وائی سے ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے، پشتونخوا ملیامی پارٹی سے یہ بھی بات کر رہے تھے۔ اب یہ بتائیے کہ عمران خان جو کہ میرے خیال میں اس وقت بھی ایوری بڈی نوز کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی ایما حاصل ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر عمران خان کو چھوڑ دیا۔ جب ہم وہاں پہ کامیاب ہوئے، جو نیشنل اسمبلی کی ہمارے 4 سیٹیں تھے اور 10 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں تھے، تو ان کی اس سے بھی کامیابی کے بعد فوراً بعد انہوں نے رابطہ کیا تھا پی ٹی آئی والوں نے، تو جہانگیر ترین اور پرویز خٹک صاحب، جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب آئے تھے، تو ہمیں انہوں نے کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی، ہم نے ان کے سامنے بلوچستان کے 6 نکات رکھے تھے جو بلوچستان کے اجتماعی ایشوز تھے،
اور انہوں نے کافی اصرار بھی کیا کہ بھائی آپ فیڈرل گورنمنٹ میں شامل ہو جائیں, آپ کو منسٹریاں ملیں گی, آپ کو مراحت ملیں گی, آپ کو بہتر کام ہوگا, آپ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن مینگل صاحب نے صاف انکار کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہ فیڈرل منسٹریاں چاہیے, نہ آپ سے کوئی مراحت چاہیے, صرف آپ جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے ہمارا, جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے, یا جو بلوچستان کی جو شیئر ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ, اس شیئر کو بڑھانے کے حوالے سے, یا وہاں پہ جو بات یقینی بنائے کہ اگر بلوچستان سے جو بھی وسائل لائے. انہوں نے آغا صاحب 3.5 سال میں اپنے وعدوں کو وفا نہیں کیا پی ٹی آئی نے؟ جی میں بتاؤں, انہوں نے ایک کام بہتر کیا. میں بتانا چاہتا ہوں, سیاسی اخلاقیات کے منافی ہوگا ایک دم کہ میں کہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. جی انہوں نے اپنے 3.5 سالوں میں 500-550 مسنگ پرسن کو ضرور بازیاب کروایا. ٹھیک ہے, پھر بھی آپ نے چھوڑ دیا ان کو. یہ میں بتاؤں, لیکن اس کی جو تعداد تھا, وہ تعداد تو کافی زیادہ تھا. اور یہ جو 16 مہینے والی جماعت تھی جن پر آپ نے 3.5 سالوں والوں پہ تو اعتماد نہیں کیا, 16 والوں پر آپ نے اعتماد کر دیا, 13 جماعتوں پہ, انہوں نے کتنے لوگوں کو بازیاب کروایا؟ میں بتاؤں, انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. میں تو ہمیں گلا تو ہمیشہ ہی رہے گا پی ڈی ایم کے ساتھ, اور ہم نے کہ انہوں نے وہ کچھ چیز نہیں کیا. کہ کمیٹی بنائی تھی انہوں نے, ہماری ہم نے کافی کیبنٹ میں لڑائی جھگڑے کر کے وہاں پہ کمیٹی انہوں نے بنائی ہے کیبنٹ کے اعظم نذیر تارڑ صاحب کی سربراہی میں مسنگ پرسن کے حوالے سے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ انہوں نے اس سے اور فراموش کر گئے کہ جی کیبنٹ کی کمیٹی بھی بنائی ہے, تو انہوں نے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے کہا کہ جی ملک کی سب سے جو بڑی چھوٹی پارٹی ہے, ایکتا ہے, یکجا ہے, متحد ہے, شاید یہ بلوچستان کے مسنگ پرسن کے لیے کچھ کرے, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہمیں گلہ ہمیشہ ان سے رہے گا. ٹھیک ہے سر, مولوی صاحب کی طرف آتے ہیں. تو یہ گلہ جو ہے, یہ شکوہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے رہے گا, تو یہ شکوہ جے یو آئی ایف کو بھی رہے گا؟ ہمارے یہاں ہم گلے نہیں کرتے. جدوجہد تھا, اس جدوجہد کے نتیجے میں اکثریتی فیصلہ یہی تھا کہ گورنمنٹ بنانا ہے. جو بقایا مدعا تھا وہ گورنمنٹ بنا کے گزارنا ہے. جماعت کا شاید جے یو آئی کا شاید یہ رائے نہیں تھا, بلکہ وہ پوری طور پر الیکشن کے حق میں تھا. لیکن ظاہر ہے جب آپ اتحاد کرتے ہیں, اشتراک میں, پھر آپ بہت ساری چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرتے ہیں. اس کا نتیجہ بھی شاید بہتر نہیں تھا اور نہ اب ہے. باقی بعد میں پھر گلے کرنا میرے خیال میں یہ اچھی روایت نہیں ہے. لیکن یہ کمپرومائزز جو ہیں, یہ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کہا گراس روٹس کی پارٹی ہیں, لوگوں میں جاتے ہیں, تو لوگوں کا کیا تاثر ہے کہ کیا یہ واقعی اس کو جمہوریت کا حسن سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں بھی جس طرح کے سوشل میڈیا پہ بھی الیکٹیبلز کو نشانہ بنایا گیا, تضحیک کی گئی, موسمی پرندے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے, جیسے انہوں نے کہا کہ غیر پارلیمانی الفاظ ہیں. لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ لوگوں میں کیا تاثر جا رہا ہے سیاسی جماعتوں کا؟ کیا وہ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کمپرومائزز کیے جا رہے ہیں اور اس کو سمجھ جانا چاہیے اور ایکسیپٹ کر لینا چاہیے؟ ہمارے بلوچستان کی سیاست باقی صوبوں سے بہت مختلف تھا. اس کی اپنی ایک صفات تھے, اس میں بڑا رکھ رکھاؤ تھا, بڑا ایک دوسرے کا احترام تھا, رواداری تھی, اور بہت اس میں پتہ نہیں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں تو باقی لوگ محسوس نہ کریں, بہت اس میں عزت تھی ایک دوسرے کے لیے اور اپنے لیے بھی. وہ چیز ختم ہو رہی ہے. یہ جو صبح آپ کے ساتھ اور شام کو میرے ساتھ, یہ روایت بلوچستان کی نہیں تھی, یہ سیاست بلوچستان کی نہیں تھی. یہ کہیں اور سے ہم نے ادھار لیا ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک رسوائی والی سیاست ہو رہی ہے. لوگوں میں اس کے اوپر شکایت پائی جاتی ہے, لوگ اس کے اوپر سوال کر رہے ہیں. جی صاحب, جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ لوگ بھی سوال کر رہے ہیں. ایک ریڈی والا بھی کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, ایک چیز میں یہاں پہ تھوڑا سا مزید ایڈ کرنا چاہوں گا. بلوچستان کے تھوڑے سے پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں, ایک تو اس کی تصویراتی اہمیت پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے, اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے, لیکن ایک چیز پہ بات نہیں ہوتی. انفارچونیٹ یہ پورے پاکستان میں شخصیت پرستی جو ہے وہ اب عروج پہ پہنچ چکی ہے, اور بلوچستان میں یہ عروج پہ ہے. بلوچستان میں شخصیات کا چناؤ جو ہوتا ہے, اور پھر ٹرائبل چیفز کا چناؤ ہی کامیابی
اور کامیابی کا سہرہ تبھی آپ سر کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ شخصیات کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نوٹیبلز کو الیکٹیبلز کو زیادہ سے زیادہ آپ آن بورڈ لیں. لیکن یہ ایز کمپیئر تمام پروونس سے زیادہ ہے. اس کی وجہ ان کی جماعت کے جو ماضی میں JUIFA میں تھے, جن کا میں نے ان کا ذکر بھی کیا, بار بار نام میں کیا لوں ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ویسے خیر ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ناراضگی سے, ہمارا تو کام ہے یہ. پہلے انہوں نے ان کی صفوں میں آ کے شامل ہوئے, فوراً ان کو چھوڑ دیا, پھر باپ کی ایک صف میں شامل ہوئے, پھر ان کو راتوں رات منسٹری ملی, اگلی دفعہ پھر کسی اور صف میں شامل ہو گئے, باپ کے دوسرے دھڑے میں شامل ہو گئے. اب اس کے بعد وہ جا کے PMLN میں شامل ہو گئے. وہ ان کے ساتھ تھے, حالانکہ گو کہ JUI کو نہیں کرنا چاہیے. JUI کہتی ہے کہ وہاں پہ تہذیب کی بات ہوتی تھی, رواداری کی بات ہوتی تھی, سوشل اور اس کے علاوہ پولیٹیکل نارمز کی بات ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اسی ڈگر پہ چل پڑتی ہیں کہ ہم نے اقتدار کیسے حاصل کرنا ہے, بھلے ہمیں کوئی بھی جماعت کا سہارا لینا پڑے, ہم کسی کے ساتھ بھی اتحاد میں چلے جائیں. PDM تھی, PDM آج آپ دیکھ لیں, وہ PDM جو اکٹھے ہوا کرتے تھے, ایک ہی صف میں محمود بھی تھا, ایاز بھی تھا, شیراز بھی تھا, نواز بھی تھا, وہ سارے ایک ہی صف میں کھڑے تھے. آج جب انتخابات آئے ہیں تو نہ محمود رہا ہے, نہ ایاز رہا ہے, نہ نیاز رہا ہے, نہ فیاض رہا ہے. سب کے سب اپنی اپنی ڈائریکشن میں چلے گئے. وہ اس لیے چلے گئے کہ یہ پھر دوبارہ سے ایک دفعہ معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ انفارچونیٹ, عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے, پھر یہ اپنے شخصی نظریات کے کارڈ پھینکیں گے, پھر اس کے بعد لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے, پھر یہ پرانے نعرے لگائیں گے. اب میں وہ نعرے یہاں نہیں لگانا چاہتا, مولانا صاحب بھی بیٹھے, روشان صاحب ہمارے ساتھ ہاں موجود ہیں, عیسیٰ ہم روشان ان صاحب سے کی اس کے جماعت بھی اوپر نعرے ضرور لگاتے ہم رہی تھی. تبصرہ لیں گے کہ جو مایوسی ڈاکٹر صاحب کی کمنٹس میں ہم نے دیکھی ہے, کیا یہ مایوسی واقعی جینوئن ہے؟ ایسی مایوسی جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی, ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس مایوسی کو. آپ ہمیں سن سکتے ہیں روشان صاحب؟ جی سن رہا ہوں. جی جی, تو آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب؟ سن رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب کی آپ نے گفتگو اگر سنی ہو, میری تو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. بلوچستان کی سیاسی تاریخ جب لکھی جائے گی تو آپ کے بھی خیال میں کیا یہی تاریخ ہوگی کہ اس پارٹی کے ساتھ اور پھر اس پارٹی کے ساتھ, اور ہمیں مولانا صاحب نے بتایا کہ نہیں, لوگوں میں بھی اس سیاست سے مایوسی پائی جاتی ہے, تو آپ کا کیا تبصرہ ہے اس کے اوپر جناب؟ جو صورتحال اس دو قومی صوبے بلوچستان میں بن رہی ہے, اور جس طرح لوگوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, بالخصوص نوجوان طبقے میں بہت زیادہ مایوسی ہے سیاسی پارلیمانی جدوجہد کے حوالے سے. اور ایسے علاقے ہیں, بلوچ علاقوں میں تو یہ مایوسی پہلے سے موجود تھی, اور یہ مایوسی اب پشتون بیلٹ میں بھی پھیل چکی ہے. نوجوان لوگ یہ کہتے ہیں, ہمیں پیغور دیتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں سیاسی پارلیمانی جدوجہد کا حصہ بنتے, مزاحمت کیوں نہیں کرتے. لہٰذا آنے والے الیکشن پہ یہ انحصار ہے کہ اگر یہ غیر جانبدار اور شفاف ہوتے ہیں اور عوام کی ووٹ کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے, تو یہ مایوسی کم ہوگی اور لوگوں کا ملک کے استحکام اور جمہوریت پر اعتماد بڑھے گا. اور اگر مداخلت کی جاتی ہے, سلیکٹڈ لوگوں کو لایا جاتا ہے, تو یہ مایوسی مزید بڑھے گی اور اس کے انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے. میں اس بات کو پھر دوبارہ تکرار کرتا ہوں کہ ملک کا بحرانوں سے نجات, ہمارے صوبے کا بحرانوں سے نجات, یہاں عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے کارآمد راستہ یہ ہے کہ شفاف انتخابات ہو, غیر جانبدار انتخابات ہو, جو پارٹیاں بھی جیتے ان کو حکومت کرنے کا موقع دے, اور وہی پارٹیاں جو حقیقی معنوں میں عوام کی تائید سے ووٹ جیتیں گے وہ اس مایوسی کو ختم کر سکتے ہیں. اسلام آباد میں بیٹھ کر منصوبے بنانے والے اور یہاں لوگوں کو مسلط کرنے والے مایوسی ختم نہیں کر سکتے, بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. آپ ان حکمرانوں سے پوچھ لیں کہ جب آپ حکمران تھے, ہمارے صوبے میں ایسے علاقے ہیں, ان کو بول دے کہ آپ بغیر کانوائی کے جا سکتے ہیں, اس میں آپ ان کا دورہ کر سکتے ہیں. آپ پرانے وزیر اعلیٰ سے پوچھ لیں کہ آپ اپنی رہنماؤں کی ہی طرف دیکھتے ہیں. عوام ان مسائل اور ان بحرانوں کے حل کے لیے, ہم تو ووٹ ڈالنے جائیں گے اور ووٹ ڈال کے واپس آ جائیں گے. محترمہ میری بات سنو, محترمہ میری بات سنو. دیکھو, ملکوں کو چلانا, ریاست کو چلانا سیاستدانوں کا کام ہے. وہ سیاستدان جو عوام سے نکل کر آتے ہیں, ریڈی میڈ سیاستدانوں سے نہیں چلتا.
آپ ریڈی میڈ سیاستدانوں سے اسے چلانا کرنے کی کوشش کریں گے تو مزید خرابیاں پیدا ہوں گی. میں یہ دوبارہ تکرار کر لیتا ہوں کہ باپ پارٹی کے پرانے رہنماؤں سے پوچھ لے, ان کو ہم علاقے بتاتے ہیں کہ ابھی آپ جائیں ادھر مہم چلائے, جائیں آپ ادھر جلسے کر لے, نہیں جا سکتے, کانوائی کے بغیر نہیں جا سکتے, مسلح لشکر کے بغیر نہیں جا سکتے. یہ حالت کس نے بنائی؟ یہ تو اسلام آباد کے حکمرانوں نے بنائی کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر اپنی مرضی کے فیصلے یہاں مسلط کرتے اس دو قومی صوبے کے عوام پر. نتیجے میں تو مایوسی بڑھے گی, نتیجے میں تو لوگ ریئیکشن کریں گے. سر روشان صاحب, یہ مایوسی بڑھنے کی ایک وجہ اور بھی ہے. آپ کو نوجوان, آپ نے ایک طرف کے نوجوانوں کو مایوس کر دیا. آپ نے کون سے نوجوانوں کو سرخاب کے پر لگا دیے؟ ایک ہی خاندان سارے کا سارے کو نواز دیا. کوئی گورنر ہے, کوئی سینئر صوبائی وزیر ہے, کسی کے پاس پی این ڈی ہے, کسی کے پاس نہیں, دیکھیں نا, کسی کے پاس ایجوکیشن ہے. وہ نوجوان جو آپ کے لیے گاڑیوں کے شیشے توڑتے تھے, جو جھنڈوں پہ چڑھتے تھے, آپ نے ان کو اسکالرشپ تک نہیں دیا. وہ بھی آپ نے اپنے لوگوں کو رکھ کے مخصوص لوگوں کو اسکالرشپ دیا. کیوں ووٹ دیں؟ آپ نے نوجوانوں کو زیادہ مایوس کیا. سجاد صاحب, جی سجاد صاحب, آپ نے تو ہمیں انٹرویو کے لیے بلایا ہے, کم سے کم ہمیں تو موقع دے دے. ہماری حکومت کی کارکردگی ہر پارٹی کے دور سے ہم موازنے کے لیے تیار ہے. اس میں غلطیاں بالکل تھی, آپ کی بات صحیح ہے, پارٹیوں میں کمزوریاں ہیں. اب بھی ایسی پارٹیاں ہیں جو اندر خانہ جمہوریت نہیں رکھتی, جو اپنی جس میں افراد مسلط ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اس بات کے لیے تیار ہے کہ جو بھی پارٹیاں ہمارے حکومت کے ساتھ موازنہ کرنا چاہتی ہیں, آپ آتے ہیں, دورہ کرتے ہیں, ہم آپ کو سارے پشتون بیلٹ کا دورہ کرا کے دکھا دیں گے کہ ہم نے کس طرح حکومت چلائی. بلکہ ہم نے بچوں کو اسکالرشپ دی, مریضوں کو دوائی کے پیسے نقد دیتے رہے, اسپورٹس کو, ہر شعبے میں کام کیا. لیکن اسے چھوڑا نہیں گیا, اس حکومت کو بھی نہیں چھوڑا گیا, بلکہ اس کے لیے ڈویژن کی سطح پر یہ کمیٹیاں بنا دی گئی کہ پلانے کو شامل کیا جائے, وہ ترقیاتی اسکیمیں بنانے میں شامل ہوں گے. ان کا کام کیا ہے؟ ہر ملک کے آئین میں ہر ادارے کی ذمہ داری معلوم ہے. لہذا ملک کے آئین سب سے مقدس دستاویز ہے. ملک کے آئین کو سب نے عملاً تسلیم کرنا ہوگا اور اس پر چلنا ہوگا. ملک کے آئین کے مطابق جمہوری انتخابات, غیر شفاف انتخابات لازمی ہے. لہذا آپ کی بات صحیح ہے, جو پارٹیاں کام نہیں کرتی, جو پارٹیاں عوامی خدمت نہیں کر سکی, آنے والے الیکشن میں عوام اس کو خود ریجیکٹ کر لیں گے, چاہے ہم نے غلطی کی ہو چاہے دوسرے نے غلطی کی ہو. آپ یہ موقع تو عوام کو دے دیں کہ جو پارٹی اچھی خدمات فراہم نہ کر سکے, شعبہ وائز کام نہ کر سکے, شعبہ وائز عوام کی مسائل حل نہ کر سکے, تو عوام اس کو ریجیکٹ کریں گے. درمیان میں ایک کیا طریقہ ہے, ایک اٹھا ادھر شامل کرو, ایک کو اٹھا ادھر شامل کرو. بہت شکریہ. سارے دنیا میں نہیں ہے, صرف ہمارے ملک میں یہ کلچر ہے. بہت شکریہ روشان صاحب. پھر دوبارہ سے بات آ کر وہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ رک جاتی ہے. آغا صاحب ہیں ہمارے ساتھ. آغا صاحب لائن پر بھی نہیں ہے, آغا صاحب کی لائن ڈراپ ہو چکی ہے. لیکن یہ ہے کہ بات ساری کی ساری جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ مسائل اپنی طرف ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی بلوچستان سے جڑی ہوئی ہم دیکھتے ہیں مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کا ایک طوفان برپا ہے. نہ صرف وہاں پہ سیاسی حالات اس طرح کے ہیں, سیاسی نمائندگان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی طرف سے بیانات تو دیتے ہیں, آواز تو اٹھاتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, کبھی ایگری کریں کبھی وہ ڈس ایگری کریں پالیسی سے, لیکن ایک جو مس انفارمیشن کا طوفان برپا ہے اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کے نگران حکومت نے کچھ سٹیپس لینے کا سوچا. کیا اس سے نتیجہ نکل سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں کہ یہ سائڈ بہتر کی جا سکتی ہے اگر نگران حکومت اس کے اوپر توجہ دے؟ دوا بھی کام نہ آئے کوئی دعا نہ لگے, اے میرے خدا کسی کو اقتدار کی ہوا نہ لگے. یہ اب میں کیا اس کے لیے لفظ استعمال کروں کہ یہ جو آپ نے دھمکیاں دے دی ہیں, یا آپ نے, میں اس کو دھمکیاں اس لیے کہوں گا کہ جب آپ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے, آپ سائبر کرائم ایکٹ آپ کے پاس موجود ہے, آپ کے پاس FIA موجود ہے, آپ انٹیلیجنس نیٹ ورک کو زیادہ وسیع کر کے ان لوگوں کا گرد گھیرا تنگ کریں جو کہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں. ہم نے ایک ڈس انفو کے حوالے سے ہندوستان نے ہمارے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کیا. 15 سال پہلے جو پروفیسر فوت ہو گئے ان کے مقالے چھاپ دیے, جعلی NGOs بنائی, پوری دنیا میں ہم نے واویلا مچایا. اور ہم نے کہا کہ پھر اس کے بعد برٹش پارلیمنٹ جو میڈیا ریگولیٹرز ہیں انہوں نے ان کے ایک اینکر کو بھی پنش کیا, جھوٹ پھیلاتے رہے. ہاں, ڈس انفو لیب, اسی کا میں کہہ رہا ہوں. تو ڈس انفو کے بعد آج ہمارے ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو جب سے وہ اقتدار سے گئی ہے اس کے بعد جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا,
لنڈن میں بیٹھ کے, دوسرے ممالک میں بیٹھ کے. پاکستان میں تو کافی حد تک اس کی کارروائی ہوئی. ہمارے جو سائبر کرائم ہے, ہمارا FIA ہے, دیگر ادارے ہیں, وہ کیوں آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے ایسے لوگوں کو جو کہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ جہان چکزئی صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں, جہان چکزئی صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کون کون یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جائیں پکڑیں, ان پہ آپ کیسز بنائیں. جو کہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے غلط بات کریں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اچھا, اس حد تک جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے یہ کیا جا رہا ہے, کسی سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں, کسی سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. دیکھیں, پروپیگنڈا یہ کام سوشل میڈیا کا نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا لوگوں میں انتشار کو بڑھائے, لوگوں میں نفرتوں کا بیج بوئے, یا میڈیا جو ہے وہ ٹکراؤ کی نہج تک پہنچا دے سیاستدانوں کو, عوام کو اور فوج کے درمیان جو ہے یہ اتنی چپکلشیں پیدا کر دے, تو پھر آپ اس کے لیے کہیں کہ ہم کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. کریک ڈاؤن کیا کرنے ہیں؟ آپ نے وہ ڈسٹرکٹ پولیس کو بھیجنے کے جاؤ یار, وہ فیس بک پہ جس نے غلط کیپشن لگایا ہے جھوٹا پروپیگنڈا, جاؤ اس کو گرفتار کرو. زیادہ تر یہ اکاؤنٹس تو پاکستان کے باہر سے یہ ایگزسٹ یہاں ہو رہے ہیں. نہیں 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 نہیں, یہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, بلوچستان میں یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, یہ بلوچستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. یہ صرف دنیا کی دور کی کہیں نہیں بات ہے جہاں ہماری ایکسیس نہیں ہے. جہاں ہماری ایکسیس ہے یہ مولوی صاحب کو بھی پتہ ہے, اشخاص کا بھی پتہ ہے, جہان چکزئی صاحب کو بھی پتہ ہے. اگر نہیں ہے تو جہان چکزئی صاحب نے کافی عمر جو ہے بلوچستان سے باہر گزاری ہے, رہے نہیں ہے نا, تو وہ کسی سے پوچھ لیں بلا کر, ان کو بتا دیں. جو ہمارے وہاں پہ جرنلسٹ ہیں وہ بھی ان کو بتا سکتے ہیں, ان کو خود بھی پتہ چلے گا کہ کون کون لوگ جو ہے وہ جھوٹی اور بے بنیاد خبریں, اور ایسے لوگوں کو کسی صورت میں نہیں بخشنا چاہیے کہ جو ریاست کے خلاف, حکومتوں کے خلاف. حکومت جو ہے وہ آپ اشخاص کو نہیں کہہ سکتے, حکومت ایک سمبل ہوتا ہے. آپ کی مثال کے طور پر بلوچستان کی عوام کی نمائندگی ہے, وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, جو بھی ہے, جس طرح بھی آئی آئی وائی کو چھوڑیں. لیکن اگر وہ بلوچستان کے لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہے, لا انفورسنگ سے لے کر ان کی تعلیم, صحت, شفاف انتخابات سے لے کر, تو اگر آپ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی وہ لوگوں کو مار رہے ہیں, وہ تو لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں, اور بارڈر پر یہ ہو رہا ہے, اتنی اتنی بولیاں لگ رہی ہیں, اس طرح کی باتیں, تو کریک ڈاؤن جہان چکزئی صاحب کہنے سے نہیں ہوگا. آپ ان سب کو آن بورڈ لیں, انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے آپ کا, FIA ہے, جتنے بھی سائبر کرائم, سب کو اکٹھا کریں اور ان کے خلاف کیسز کریں. جی مولوی صاحب, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتنا بڑا جن ہے یہ سوشل میڈیا؟ کیا JUIF میں بھی اتنا ہی سنجیدہ اس کو لیا جاتا ہے جیسا کہ حکومت کے لیول پہ لیا جا رہا ہے, یا آپ بڑی سیاسی مرکزی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو لیتی ہیں؟ اور یہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ سب کو پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے, کیا آپ کے بھی خیال میں کہ سب کو پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے, کریک ڈاؤن جو ہے وہ آرام سے کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. اس بارے میں ہماری جماعت کی بھی پالیسی ہے کہ طریقہ کار ہونا چاہیے, کوئی قاعدہ, کوئی ضابطہ ہونا چاہیے. اس طرح بے لگامی کا نام سوشل میڈیا نہیں ہے کہ کسی کا عزت اٹھا کے روڈ پہ پھینک دو, کسی کے کپڑے اتار دو, اور جو آپ کی منہ میں آئے وہ بولیں, جو آپ کی سمجھ ذہن میں آئے وہ کہتے رہیں. اس طرح دنیا میں نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک حد ہوتا ہے, کوئی قاعدہ ضابطہ ہوتا ہے, اس کے تحت چلتا ہے. جماعت اسلام نے اپنی لیول پہ بہت سختی سے تائید کی ہے کہ انتہائی کٹر قسم کے مخالف کے بارے میں بھی آپ الفاظ کا چناؤ کریں. احترام اس میں رہنا چاہیے, عزت سے بات ہونی چاہیے, وقار سے بات ہونی چاہیے. تنقید آپ ضرور کریں, جی لیکن اس میں کسی کی خدا نخواستہ بے عزتی والا پہلو نہ ہو. اب انہوں نے, جماعت نے مرکزی لیول پہ ایک ڈیجیٹل میڈیا شروع کیا ہے. مولانا انجینئر ضیاء الرحمان صاحب اس کا سربراہ مقرر ہوا ہے. اب اس کو گراس روٹ پہ لے کر جائیں گے, اس کو تحصیل لیول پہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. مثبت استعمال بھی جو ہے ناظرین سوشل میڈیا کا وہ فائدہ دے سکتا ہے, دو دھاری تلوار آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر اس کا استعمال اس طرح کیا جائے, انتشار پھیلانے کے لیے کیا جائے جس طرح سے صوبہ بلوچستان میں جان صاحب نے بھی اپنی ریسنٹ پریس کانفرنس میں کیا, تو وہ بہت نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یہ ثابت ہے کہ چاہے الیکشن ہو یا نگران حکومت ہو, بلوچستان کو بہت ہی ایک اہم مقام حاصل ہے ہماری سیاست میں بھی, اور یہ کہ بلوچستان کے صوبے کی بہتری سے جوڑی جاتی ہے. تو ہم اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے, کچھ نئے ایشوز کے ساتھ, کچھ پرانے ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے, سیاست پر بھی بات کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پینل کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.